बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और ईद मिलादुन नबी। इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाब देने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ आलिम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ ही मुझे शुक्रिया अदा करना है यहाँ पर तलबा और तलबात का जिनका ताल्लुक है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, जब हम बात करते हैं ईद मिलादुन नबी की, हम सुनते आए हैं दो ईदें, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ये ईद मिलादुन नबी हम इसे क्यों कहते हैं और इसका क्या तसव्वुर है इस्लाम में? लफ्ज़ ईद लुग़त अरब से है और ईद का माना किसी चीज़ का बार बार लौट के आना, बार बार पलट के आना, यानी वो त्यौहार जिसमें खुशी या गमी का इजहार होता हो, उस त्यौहार को ईद कहते हैं। जब अरबी लुग़त के हवाले से ईद का माना ये ठहरा कि कोई खुशी का त्यौहार जो इंसानी ज़िंदगी में एक बार नहीं मुतअद्दिद बार 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 आए, उसको ईद कहते हैं। आपने कहा कि हम सुनते हैं कि ईदें दो हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। मैं आपके इल्म के लिए बात कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक ने इन दोनों को ईद नहीं कहा, इस्लामी त्यौहार कहा है। अहादीस मुबारका में इन त्यौहारों को ईद के लफ्ज़ के साथ ताबीर किया गया। गोया रब्बुल आलमीन ने हमें ये दो त्यौहार दिए, लेकिन जब ये दो त्यौहार दिए तो ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और वो किस मकसद के लिए कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा कि आप दुआ करें कि आसमान से दस्तरखान उतरे जिस पर खाने हों, हम उसे उतरता हुआ देखें और इसे आपका मुजज़ा समझें और अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी समझें, ताकि हमारे ईमान में इजाफे का और लोगों के ईमान का बाइस और सबब बने। और उन्होंने कहा कि जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा हम उस दिन को ईद मनाएंगे, वो हमारे लिए ईद होगा, हमारे पहलों के लिए भी और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी ईद होगा। और उन्होंने कहा कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रिस्क दे, इसलिए कि अल्लाह जो है वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। गोया कुरान पाक ने जो ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो दस्तरखान के उतरने के दिन कहा कि इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने उनके हवारियों ने कहा था कि दुआ मांगे। गोया ईद कुरानी नुक्ता नज़र से वो दिन और वो त्यौहार होता है कौमों के लिए कि जिस दिन और जिस त्यौहार में अल्लाह ताला उन्हें कोई गैर मामूली खुशी अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें कोई गैर मामूली सआदत अता फरमाए। और यकीनन जब दस्तरखान के उतरने के दिन को ईद कुरान बयान कर रहा है, तो फिर अल्लाह की कोई रहमत भी जिस दिन उतरेगी उस दिन को यौम ईद कहा जा सकता है। और ये एक हकीकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का नुक्ता मरकज़ है। आप देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतें दी हैं। आँख नेमत है, अगर इसकी अहमियत पूछनी है तो किसी नाबीना से पूछिए। ज़ुबान और उसमें कुव्वत तकल्लुम नेमत है, अगर इसकी कदर पूछनी है तो किसी गूंगे से पूछिए। पाँव नेमत हैं और उसमें चलने की ताकत नेमत है, अगर इसकी कदर ज़रूरत पूछनी है तो किसी माजूर से पूछिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंसान को औलाद की नेमत दी, सेहत की नेमत दी, इज़्ज़त की नेमत दी, बहुत कुछ दिया,
لیکن رب العالمین نے ان نعمتوں پر احسان نہیں جتایا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان نعمتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتایا ہے، اور احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ احسان تو جتا رہا ہے تو احسان تو کسی نعمت پر ہوتا ہے، اور نعمت بھی وہ نعمت کہ جس نعمت کو دیتے وقت دینے والے کو اس کی اہمیت محسوس ہو۔ اگر آپ کسی فقیر کو 5, 10, 20 روپے دے دیں گے تو آپ احسان جتائیں گے؟ نہیں جتائیں گے، کیونکہ 5, 10, 20 روپے آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں وہ چیز کہ جو آپ کے نزدیک بڑی محتم بشان ہے، تو آپ اس کو دیتے ہوئے کہیں گے بھائی دیکھو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی، تمہیں دے رہا ہوں میں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ کیا احسان کیا؟ کہ اس بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اتنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والے رب نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے تم پر، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی تو قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین نے احسان جتایا۔ تو گویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام رحمتوں، اللہ کی تمام نعمتوں، نبوت و رسالت کا مرکز ٹھہرے، تو اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر جس دن وہ نعمت انسانیت کو حاصل ہوئی، اگر اس دن عید منائی جائے، خوشی کا تہوار منایا جائے، فرحت کا تہوار منایا جائے، تو یہ قرآن اور سنت کی بنیادی روح کے مطابق ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس وقت کے جو حالات تھے وہ کیا حالات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا اس دنیا کے لیے ایک بہت بڑی سعادت قرار دیا گیا ہے؟ میں عید میلاد النبی کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے جواب کے ضمن میں، سوال کے جواب کے ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ آپ کی تخلیق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کب فرمایا۔ دوسرا مرحلہ آپ کی ولادت کا ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں کب جلوہ گر ہوئے۔ اور تیسرا مرحلہ آپ کے مبعوث ہونے کا ہے، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ بعثت، ولادت، خلقت۔ اب ہم آئیے احادیث سے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا جن کا نام حضرت جابر ہے۔ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ تو فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مرحلہ ہے۔ ولادت آپ کی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہوئی۔ والدہ آپ کی بی بی آمنہ ہیں اور والد آپ کے حضرت عبداللہ ہیں۔ یہ ولادت ہے۔ اور ہمارا جو آج کا نقطۂ مرکز ہے وہ ولادت ہے۔ اور بعثت آپ کی کب ہوئی؟ بعثت کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کو ہم بعثت کہتے ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے۔ وہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے بعثت فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 600 سال تقریباً 650 سال کے بعد تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہوئی۔ آج ہم نے کہ ولادت کب ہوئی، اس وقت کیا حالات تھے، اور بعثت کے وقت کیا حالات تھے۔ ولادت اور بعثت کے درمیان کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، 40 سال کا وقت ہے۔ تو قوموں کے اندر اگر کوئی خوبیاں ہوتی ہیں نا، ان کو مٹتے مٹتے بھی صدیاں لگتی ہیں، اور قوموں کے اندر اگر کوئی خرابیاں ہوتی ہیں ان کو مٹتے مٹتے بھی صدیاں لگتی ہیں۔
کیونکہ ایک انسان جب اپنی زندگی کو سنوارتا ہے نا تو برسا برس اس کو لگ جاتے ہیں. تو اقوام میں ایک فرد تو نہیں ہوتا نا، وہ تو افراد کا مجموعہ ہوتا ہے. اس لیے جو پوزیشن حضور کی ولادت کے وقت عرب کی تھی وہی پوزیشن بعثت کے وقت تھی. وہ کیا تھی کہ شرک میں مبتلا تھے. اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے سجایا ہوا تھا. اللہ کے گھر کو 360 بتوں سے انہوں نے معلق کیا ہوا تھا. زندہ بچیوں کو پیدا ہوتی ہی زندہ درگور کر دیتے تھے. قبائل میں تقسیم تھے. سود کا کاروبار عام تھا. انتقام پہ انتقام چلتا تھا. ایک آدمی کی ٹانگ کٹنے پر سینکڑوں کے وہ سر کاٹ دیتے تھے. عصبیت بہت زیادہ تھی. فخر تکبر رونت بہت زیادہ تھا. اپنی زبان پر، اپنے قبیلے پر، اپنے علاقے پر تفاخر یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. سیاسی طور پر وہ منتشر قوم تھی. ذریعہ آمدن 3 میلوں کے علاوہ حج عمرے کے علاوہ ان کو اور